جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن یہ ہے نبی کریم کی والدہ کے ریلیٹڈ ہے. کیا وہ مسلمان تھے نبی کریم کے والدہ؟ کیونکہ اکثر اپنے ویڈیو میں بولا ہے کہ ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جب نبی کریم اپنے والدہ کی قبر پہ دعا مانگنے گئے تو اللہ نے منع فرمایا. تو علی بھائی اب کلیئر تھوڑا بتا دیں کہ خاموشی کیوں اختیار کرنی چاہیے ہمیں، بس نہیں اس بات خاموشی کو. کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں، آپ غلط سمجھیں جی خاموشی کا مطلب. جی نہیں میں غلط نہیں سمجھا، مطلب تھوڑا کلیئر کر دیں، مطلب خاموشی کیوں اختیار کرنی چاہیے. اور آپ کا سوال آ گیا ہے، بس آپ مائک بند کر دیں، کوشچن آ گیا. ہاں جی، خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی اختیار کرے اور نعوذ باللہ وہ کوئی کافر تھے. خاموشی کی بات اہل حدیث کے لیے کرتا ہوں کہ وہ جان بوجھ کے اس کو موضوع بحث بناتے ہیں اور باطل تعویلات کر کے وہ جان بوجھ کے انہیں کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار تم لوگ اگر اس طرح کے معاملات کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر ہے خاموشی اختیار کر لو. یہ نہیں میں کہتا کہ دلائل میں تو ہم نے ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا. میں نے آج سے آلموسٹ 10-12 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ نمبر 98، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ نبی الاسلام کے والدین جو ہیں وہ اہل فطرت سے ہیں. اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک دین کی دعوت پہنچی نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اور قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کسی رسول کو مبعوث نہ کر دیں. تو جب رسول آئے نہیں، نبی الاسلام کی والدہ محترمہ تو جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی وہ فوت ہو گئی، ان تک تو کوئی دعوت اس طرح کی پہنچی نہیں. اور والد محترم جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، 6 مہینے پہلے، آلموسٹ 18 سال کی عمر میں. تو جن تک دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی قرآن کی روح سے بھی، ان کے لیے تو حکم یہ کہ اہل فطرت میں سے، یعنی ایسا پیریڈ جس میں کوئی ان کے پاس ڈر سنانے والا نہیں آیا. اب وہ جو احادیث ہیں جس کی غلط تعویلات کرتے ہیں یہ لوگ، میں نے ان احادیث کے جواب دیے کہ وہ حدیثیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. جس طرح مسلم میں حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے، تو نبی الاسلام نے یہاں باپ سے مراد والد نہیں لیا بلکہ چچا کو لیا. قرآن میں احادیث میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی جو نبی الاسلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے روک دیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، تو بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ دعا کرنے سے روک دیا. اس کے بعد یہ کرولری بنانا کہ وہ دعا کرنے سے اس لیے روکا کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے تھے، تو یہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس میں ہم پیچھے نہیں پڑتے. اور جتنی بات ہے، کیونکہ اگر اس طرح آپ کرولری بنائیں گے تو میں پھر اہل حدیث کو ہی 2812 سے یہ لوگ گھبراتے ہیں، تو میں ان کو پھر وہی والی بات سمجھاؤں گا کہ مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگیں کی ہیں ان کو اس حدیث کے تحت تختہ مشق بنا کے ہم منافق نہ ڈکلیئر کریں کیا؟ تو یہ خود ہی کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کریں. ہم کہیں گے بھی واضح حدیث ہے کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے وہ تو اس سے بھی کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے. جن لوگوں نے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہونی چاہیے. تو یہ پتہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بس آپ اتنی بات ہی کریں، باقی کسی نے منافقت کی وجہ سے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی ہے دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، یہ اللہ کو فیصلہ کرنے دیں، آپ فیصلہ نہ کریں. آپ اس حدیث کے ادھر تک ہی رہیں، بس اس کی آگے تشریح میں یہ کچھ نہ کریں. تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی نبی الاسلام کے والدین سے متعلق جو اس طرح کی حدیثیں ہیں ان کے بارے میں آپ اس ریڈ لائن کو کراس نہ کریں جب تک کہ واضح آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے اور وہ آپ پیش کریں. کوئی ایسی چیز ہے تو ہم نے تو ثابت کیا ہے قرآن و حدیث سے کہ نبی الاسلام کے والدین جو ہیں وہ اہل فطرت ہیں. ان تک بات ہی نہیں پہنچی ہوئی، یہ ان لاجیکل بات ہے. جن تک بات ہی نہیں پہنچی ہوئی ان کے اوپر کفر کا حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ کفر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر دین پیش کیا جائے اور وہ انکار کر دے. حضور کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے. اور نبی اسلام کی والدہ 6 سال کی عمر میں جب حضور کی عمر مبارک تھی وہ فوت ہو گئی، تو بات ہی ختم ہوگی. باقی مسئلہ 98 آپ دیکھ لیں ایمان والدین مصطفیٰ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہو گیا جی؟ ابھی آپ کے 2 سوال ہو گئے. جی علی بھائی بہت شکریہ، السلام علیکم. جزاک اللہ، وعلیکم السلام.